بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کو سن کر ابو سفیان نے طنزیہ کہکا لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک مارکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور پھپتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق کھڑا حضرت عمر سے ہم کلام تھا۔ تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں۔ اوہ باطل کے پجاری، حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی زبان سے کہلوایا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا، اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا تھا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں پر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور 2 زانوں ہو کر چلو بھر بھر کر پانی اپنے چہرے پر پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بربری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے مارکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہیں، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے۔ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب مدینہ کے رہنے والے ہیں۔
इस एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरैश के आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी जुबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ़ कर लिया। जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के ज़ाइम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से उन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई कई तीर अपने जिस्म में लेकर गिर पड़े, फिर उठ ना सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहां पड़ाव किया था वहां अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए हैं। खालिद ने यह पहली जंग लड़ी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका है। आज 4 बरस बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी। कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ अमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों से गुल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने नुस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद न था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है इसमें अक्ल दानिश है। इस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलिस्म जो उसकी जुबान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया था। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही। उसका घोड़ा हनहनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीना के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशो इशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फन हर्ब व ज़र्ब का जुनून ऐसा था कि ऐशो इशरत को उस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए उसे वो हसीनो जमील यहूदन याद आई जिसका नाम जुहावा था। उसने उस यहूदन को ज़हन से निकाल दिया, लेकिन जुहावा रंग बिरंगी तितली बनकर उसके ज़हन में उड़ती रही। खालिद उसे ज़हन से निकाल न सका। खालिद के ज़हन में उड़ती हुई उस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने इसे ज़हन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन गई थी उसके ज़हन से ना निकली। यह मार्का ओद के 3-4 माह बाद का एक वाकया था। ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक ना था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक ना होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता था कि वो इसमें शरीक ना था। मार्का ओद में जख्मी होने वाले बाज अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीना से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे थे कि अफान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया और उनमें से 2 को मक्का लाया गया और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहां गया। वो 2 मुसलमान खुबैब बिन अदी और जैद बिन अल-दिस्ना थे। खालिद दोनों को जानता पहचानता था। वो इसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल खुदा पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान थे। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों ओहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे। इनके हाथों तुम्हारे अजीज और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो। 2 घोड़े,
ایک آواز آئی، بولو بڑھ کر بولو، 2 گھوڑے 1 اونٹ۔ ایک اور آواز آئی، گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ او قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کرا سکتا جو غار ہیرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب اور زید کی للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تانوں کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جرجری لے لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھر رہی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانا دے رہے تھے۔ وہ اوچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دونوں مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخین نے بھی شام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان دونوں مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ نعوذ باللہ، تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کو کہاں سے پکڑا گیا ہے۔ یہ 6 تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ ہم نے احد میں مارے جانوں والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے 6 آدمی مدینہ میں محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہوگے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آگے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے، تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نہتہ کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ اور تم خوش ہو؟ خالد نے اسے تنزیہ کہا۔ محمد کیا کہے گا؟
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا، ولید کے بیٹے؟ اس آدمی نے کہا، کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد کے ہاتھ میں جادو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ خالد نے پوچھا۔ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے، شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا۔ ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھی، ان میں سے ایک کا نام یوحاوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک گھنی جاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی۔ یہ برچھی جاڑی میں واپس چلی گئی اور سام بن کر واپس آئی۔ یہ سام واپس جاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بنبناتی رہی۔ اسے یوحاوا یاد آئی۔ وہ جادوگرنی تھی یا نہیں؟ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوحاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ سے واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یوحاوا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یوحاوا مل گئی۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یوحاوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسانوں کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یوحاوا نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحاوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحاوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یوحاوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحاوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا۔ اب جب کہ 2 مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا تو خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے، اور اس آدمی نے یوحاوا کا نام بھی لیا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یوحاوا نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یوحاوا اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔
यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोज कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं इसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम ना किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने इन मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बाहर खुले आसमान तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई उसमें यहूदियों ने कोई सफोफ सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। जुहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। उसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदियाँ नीम बरहन्ना थी। नाचते नाचते उनके जिस्मों पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सिरक कर जमीन पर जा पड़े। अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदियाँ भी वहां मौजूद थीं। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था। और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।